وہ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے راستے کا سفر ہے، تو جو خیر جس کو ملا ہے اور اس کو محسوس ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ بھئی اس خیر کو دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو خیر کے پھیلانے کا ذریعہ بنے، یعنی جس کی وجہ سے خیر وجود میں آئے، اور بدترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے شر وجود میں آئے، یعنی جو شر کے پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ تو اس لیے ہمیں خیر کے کاموں کو کرنا بھی چاہیے، خیر حاصل کرنا بھی چاہیے، اور خیر کے وجود میں لانے کا، خیر کو پھیلانے کا ذریعہ بھی بننا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ بہت ساری باتیں اللہ کے راستے میں ایسی ہوتی ہے جو کسی کو محسوس ہوتی ہے، دوسرے کو محسوس نہیں ہو پاتی ہے۔ تو ابھی ہمارے پاس میں موقع ہے، تو جس کو جو بھی خیر جو ہے سمجھ میں آئی ہو کہ بھائی اس طریقے سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ بتانا چاہیے اسے۔ بہرحال ابھی میرے سامنے جو ہے ہم جو ہے طائف کے سفر میں ہیں اور طائف کے لیے جا رہے ہیں، تو اسی تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے جو ہے رکھنے کا ارادہ ہے۔ آپ حضرات نے طائف کا واقعہ کئی مرتبہ سنا ہوگا، اور ابھی بھی جو ہے ہمارے رہبر ہیں، انہوں نے مختصر جو ہے آپ کے سامنے طائف کا واقعہ رکھا بھی ہے۔ اس کا خلاصہ طائف کے واقعے کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً نبوت میں 10ویں سال جو ہے یہ واقعہ پیش آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق و مربی اور بہت زیادہ محبت کرنے والے اور ایک جو ہے صاحبان کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور وہ بھی بغیر ایمان کے انتقال ہوا ہے۔ آپ کا انتقال ہو جانا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم نہیں تھا جتنا غم اس بنیاد پر تھا کہ وہ چچا جنہوں نے ہمیشہ آپ کی حفاظت کی اور آپ کے پشت پر کھڑے رہے، وہ بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم تھا۔ کو لے کر، اللہ کی بات کو لے کر لوگوں تک جانا، یہ سب سے پہلا پیغام ہے طائف کا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں طائف میں گئے ہوئے تھے۔ تو طائف میں اگر ہم جا رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلا پیغام اپنانا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری چیز کہ طائف کا سب سے بڑا اور بنیادی پیغام یہ ہے کہ جب اللہ کے کلمے کو، اللہ کی باتوں کو لے کر ہم جائیں گے تو اس راستے میں تکلیفیں اور مصیبتیں آنے والی ہیں، اس مصیبتوں کو، حالات کو برداشت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ طائف کا بہت بڑا پیغام ہے کہ حضور اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف جیسے حالات سے گزارا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی طائف کے واقعے کو یاد کرتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اتنی شدید تکلیف ہوئی تھی آپ کو۔ قرآن کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ آپ سے پوچھا تھا احد کے موقع پر، جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کے سر پر چوٹ لگی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا اس سے بھی زیادہ تکلیف آپ کو کبھی پہنچی ہے؟ تو حضرت عائشہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت میں طائف میں گیا تھا اس وقت پہنچی تھی۔ آپ جو ہے ہمیشہ اس کو یاد کر کے جو ہے روتے تھے، اتنی تکلیف پہنچی تھی۔ آپ ذرا سوچیے کہ جس اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ سے حفاظت فرمائی تھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا نہیں، تو کس نے حفاظت کی تھی؟ اللہ نے۔ جس اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ سے حفاظت فرمائی تھی، اللہ رب العزت اس وقت وہ منظر دیکھ رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر جو ہے مارے جا رہے تھے۔ اللہ دیکھ رہے تھے کہ نہیں دیکھ رہے تھے؟ جس اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے حفاظت فرمائی اور سمندر میں راستے نکالے، وہ اللہ طائف کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، اور اللہ موجود
باوجود اللہ کی مدد نہیں آئی؟ کیوں نہیں آئی؟ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے یہاں کامیاب ہو جاؤں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، تو آپ کو طائف کی سنت کو زندہ کرنا پڑے گا۔ آپ جو ہے جس طریقے سے حالات سے گزارے گئے، حالات سے گزرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو تمہارے سے پہلے لوگوں پر آ چکے ہیں؟ تو اس لیے دین کے معاملے میں، دین کی محنت میں یا دین کی عبادت میں یا اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے سلسلے میں جو حالات آئے، ہمیں خوش دلی کے ساتھ میں، استقامت کے ساتھ میں اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اس میں جو پیچھے ہٹے گا تو پھر وہ پیچھے ہی رہ جائے گا۔